نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ تو عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو مشروط کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو بڑھائیں اور ہمیں بھی انہی جنتیوں میں شامل کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی وائس کہ جنت میں کیا ہوا۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے، مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کرنے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک اور دور شروع ہو گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں تھی بلکہ مزہ تھا۔ پھر ایک روز، گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں تھے، سالے میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں بھی کیا بری خبر سننے کو ملے گی، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے، تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کرنے کے لیے نائمہ خود آ رہی ہیں۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر سالے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، میں خود نائمہ نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں سکتے۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دنیا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ تمہیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، اور پھر تمہیں یہ نیا گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بنواؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کو نائمہ کو تحفے میں دے دوں۔ جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ وہ مجھے تنگ کرنے کے بھرپور موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر ہاں اس کے کچھ بعض شاگرد ہو سکتے ہیں جو میاں بیوی میں محبت کے بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا ہے؟ اس نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کرواؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا۔ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا۔ یہاں تو یہی قانون لاگو ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے، سالے سے اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ سالے کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا، بقول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہے، اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ اس کی بات حقیقتاً ٹھیک تھی۔ مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا، مگر اس سفر کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرصے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں سالے کو بتا رہا تھا، بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے بڑے میدان، اور ان سارے میدانوں کے درمیان ایک گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا تھا، ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں، جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بنی ہوئی تھیں جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا سونے
सोने की बुलंदो बाला छत सोने की हो और छत पर मोती जवाहरात और कीमती पत्थर जुड़े हों। ये महल कई मंजिल बुलंद हो और इतना बुलंद कि इर्द गिर्द के पहाड़ों से भी बुलंद हो जाए, जिसकी हर मंजिल से फितरत और उसकी सनाई का एक नया अदिया नजर आए। यहाँ आकर जो कुछ मैंने सामने देखा वो मेरे बयान और अंदाजे से ज़्यादा हसीन था। इसका सबब शायद ये था कि मेरे अल्फाज इन नेमतों को बयान करने के लिए बहुत कम थे जो मुझे हासिल थी। मैंने तो एक अमूमी नक्शा या ख्याल बयान किया था, मगर इस नक्शे में डिज़ाइन, रंग, रूप, खुश रोशनी, आराइश और दीगर मवाद की जो रंग आमेज़ी हुई थी वो मेरे बयान और मेरे तसव्वुरात दोनों से कहीं बढ़कर थी। साले ने मेरी बात को उसूल समझा और उसके बाद वो महल बनवा दिया जो हुस्ने तामीर का एक शाहकार था, ऐसा शाहकार जो तसव्वुर से ज़्यादा दिलफरेब था। ये महल इतना बड़ा था कि इसे पूरा देखने के लिए भी बहुत वक्त दरकार था। मैंने साले से कहा, मेरा इत्मीनान हो गया, ऐसा है कि अभी चलते हैं, नाइमा आएगी तो इसके साथ। अभी मेरा जुमला यहीं पहुंचा था कि मौसीकी और नगमगी से भरपूर एक आवाज़ आई, मगर मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। ये नाइमा थी। ये नाइमा भी नहीं थी। हशर के दिन मैंने नाइमा को नौजवान और बहुत खूबसूरत देखा था, मगर यहाँ मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी इसकी कैफियत को बयान करने के लिए हुस्न, खूबसूरती, नौजवानी, शबाब, रूप, कशिश जैसे अल्फाज कोई हैसियत ना रखते थे। मैं अभी इसी कैफियत में था कि साले की आवाज़ आई, आपसे मिलिए, आप सरदार अब्दुल्ला हैं, ये नाइमा हैं और मुझे मालूम है कि आपको एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नाइमा यहाँ पहले से होगी? मैंने बड़ी नाराज़गी से साले को देखा। साले ने सफाई पेश करते हुए नाइमा साले की सफाई पेश करते हुए बोली, इन्हें मैंने मना किया था। मैं भी आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, ये भी आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। देखा आपने, आपके लिए कितना गैर मामूली घर बनवाया है इन्होंने। हाँ, मैंने देख लिया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता और मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। मैंने नाइमा को देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा और फिर साले को मुखातिब करते हुए बोला, आपकी बेगम तो है नहीं, आप रुखसत होने का क्या लेंगे? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं दुनिया में हमेशा तुम्हारे साथ रहा और आज भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं, मगर भाई इस वक्त आप नजर नहीं आया करते थे। वो शरारती अंदाज में बोला, ये तो अब भी मुमकिन है कि मैं गायब होकर यहीं मौजूद रहूं। ये कहते ही वो हमारी नजरों से गायब हो गया और फिर उसकी आवाज आई, ऐसे ठीक है? नाइमा एकदम बोली, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप चले जाओ। साले दोबारा जाहिर हो गया। नाइमा ने उसे देखकर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, आप वादा करें कि आप जब भी आएंगे इंसानों की तरह सामने आएंगे और जाएंगे तो इंसानों की तरह जाएंगे। उसने सर हिलाकर कहा, अच्छा भाई अच्छा, मगर उसकी आंखों में बदस्तूर शरारत चमक रही थी। वो बड़ी मासूमियत से बोला, मसला ये है कि मैं इंसान हूँ नहीं और फिर इंसानों वाले ज़ाब्ते मुझ पर कैसे लागू हो सकते हैं? सोच लो, मेरी पहुँच तुम्हारे सरदार तक है, मेरी एक शिकायत पर वो तुम्हें वाकई इंसान बना सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा तो उसके लहजे में उदासी आई और वो बोला, धमकियाँ क्यों देते हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं जब भी आऊँगा और जाऊँगा तो इजाज़त लेकर आया करूँगा और अगर आप कहें तो मैं भी चला जाता हूँ। ये कहकर वो पीठ फेर कर मुड़ा, 2-4 कदम चला और घूमकर नाइमा से बोला, अगरचा मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों के बच्चे यहाँ आ चुके हैं और उनका फ़ैसला है कि हम अपनी माँ की शादी खुद कराएंगे, उसके बाद ही तुम अब्दुल्ला के घर आ सकती हो। साले ने बिल्कुल ठीक कहा है, लैला अंदर आते हुए ज़ोर से बोली और तीर की तरह भाग कर मेरे पास आ गई। उसके पीछे ही अनवर, जमशेद, आलिया और आरफा भी थे। उनको देखकर मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई। मैंने अपने तमाम बच्चों को अपने गले से लगाया। मिलने मिलाने से फारिग हुए तो नाइमा ने कदरे गुस्से के साथ कहा, ये क्या बचपने वाली बात तुम लोग कर रहे हो? हमारी क्या दोबारा शादी होगी? आलिया ने कहा, अम्मी पिछली दुनिया में हम में से कोई भी आपकी शादी में मौजूद नहीं था, इसलिए हम सब बहन भाइयों की मुत्तफिका राय है कि हम आप लोगों की शादी बड़े धूमधाम से कराएंगे। हम आपको खुद दुल्हन बनाएंगे और खुद रुखसत करेंगे और उस वक्त तक आपका हमारे अब्बू से पर्दा होगा। अनवर ने मुदाखलत करते हुए कहा, पर्दे वाली बात तो बड़ी सख्त है, बस इतनी शर्त लगा दो कि तन्हाई में नहीं मिलेंगे। मैं बेबसी से पूछा, इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो बता दो कि शादी कब होगी? आरफा ने संजीदगी से कहा, जब तैयारियां हो जाएंगी। मैंने दरियाफ्त किया, तैयारियां क्या होंगी? लैला बोली, मैं बताती हूँ, जगह तो यही ठीक है, बस कपड़े और जेवरात वगैरह का इंतजाम करना है और मुझे भी अपने ज़रा अच्छे कपड़े बनवाने हैं अब्बू,
جیسے مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی بھی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا تو سب نے مل کر کہا کیوں نہیں، چلو بھائی ابھی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا نعرہ لگایا اور پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اس بک میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس زندگی کا تخیل کھینچا گیا ہے جو شاید آپ اور میں تخیل میں بھی شاید نہیں لا سکتے، اور اتنے پیارے انداز میں جنت میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، اسی طرح کے لطف و سرور کی محفلیں ہوں گی، اور اسی طرح آپ ایزیلی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی شاپنگ کو آخرت کی شاپنگ کے لیے قربان کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ نصیب کرے۔ اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ لازمی پڑھا کریں ایسی جب کوئی بات سنیں۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ کئی دفعہ یہاں آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نئی چیزیں موجود ہوا کرتیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی تو اصطلاحات غیر مناسب تھیں۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک ایسا علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہتا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کے لیے یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے، پھر فرشتوں کو نوٹ کروا دیتے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے اور دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب یہاں پہلی دفعہ آئے تھے۔ میں انہیں پہلے عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو ہی دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ اس وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی بڑی ورائٹی تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کو دل ہی نہ چاہتا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا لوگ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے کر گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی ہی خریداری کر سکتے ہیں۔ اسے دیکھ کر تو ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جمشید نے کہا یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا ہی علاقہ ہے۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے اور میرے ساتھ صرف نائمہ رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو؟ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرائی۔ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ ہنسی اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی پوری نہ دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچنے والی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا اور خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے اور رنگ و نور کی
رنگ و روشنیاں اور طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز اور دلکش مناظر، حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کو دیکھنے، سننے، سونگنے اور ہر طرح کی اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا حملہ کر رہا تھا، اور ایسا حملہ کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ جگہ ذوق و جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت نائمہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا، لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا آ گئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے ہوئے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں، چلو میرے ساتھ۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ سب میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو بھی چاہیے یہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور اس سب کے ساتھ ہی سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ دربار سے قبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب، اے میرے اللہ پاک، آپ موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی محبت عطا کرے، اور اپنی محبت سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بھی نہ دے۔ آپ کو اور مجھے اللہ سے محبت ہو، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور ہماری یہ محبت ہمیں جنت الفردوس تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔